قرآن کی صفات میرے آقا علیہ السلام کی بیان کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان پہ حرام کرتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے۔ آج لوگ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، اور میں نے کہا بھائی اختیار کا عالم تو یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے پہ غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن فرمایا علی تجھ پہ غسل فرض ہو تو مسجد میں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا اختیار کا عالم دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 نکاح اگر کوئی بندہ عدل و انصاف کر سکتا ہے تو 4 نکاح بیک وقت کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے دوسرا نکاح کرنا تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اختیارات کا عالم دیکھیں، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا اور ریشم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذان محرمان علی ذکور امتی، یہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا، پھر چہرہ مبارک اٹھایا، برا بن عازب کو قریب کیا تو سونے کی انگوٹھی ان کو پہنا دی۔ تو کسی نے بعد میں برا بن عازب کو کہا یہ سونے کی انگوٹھی تو مرد کے لیے حرام ہے، تم نے کیوں پہنی ہے؟ آپ فرمانے لگے جس زبان نے تمہارے لیے حرام کی ہے اسی رسول نے تو مجھے پہنائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھیں، فرمایا کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خارش پڑ گئی، فرمایا سب کے لیے حرام ہے، تو پہلے تیرے لیے جائز ہے۔ اور میں نے کہا اختیارات کا عالم تو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ جب شہید ہو گئے، آپ کی زوجہ بیوہ ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ کے پاس تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوہ عورت کی عدت قرآن نے 4 ماہ 10 دن مقرر کی ہے، لیکن تو 3 دن عدت کر لے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن ان کی عدت فرما دی۔ تو میں نے کہا یہ اختیارات کا عالم ہے، اب بھی اگر تم کہو وہ مجبور ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، رب دینے والا ہے، میں اللہ کی خزانے بانٹنے والا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کے بندوں میں اللہ کے خزانے بانٹتا ہوں میرے آقا، اور میں کہتا ہوں یہ تو تھے میرے آقا علیہ السلام، ان کی شان ہی اور ان کا کمال کیا ہے۔ یہاں غلاموں کا مقام یہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن عشاء پڑھ کے آیا، بستر پہ لیٹا تو میں سو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی ہے۔ نماز فجر کے بعد نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہیں کہ جیسے میں نے زندگی میں حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھی اماں آتی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی آؤ یہ پکڑو کھجوروں کا ٹوکرا صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھ کر کھجوروں کا ٹوکرا پکڑتا ہوں، صحابہ میں تقسیم کرتا ہوں، بقیہ کھجوریں نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کھجور پکڑتے ہیں، اندر سے گٹھری نکالتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اگلی کھجور پکڑتے ہیں، گٹھری نکالتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ کھجور کھا رہا ہوتا ہوں کہ بلال حبشی کی اذان فجر کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، میں بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں میں اٹھ تو جاتا ہوں لیکن کھجور کی مٹھاس ابھی بھی میرے منہ میں باقی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا تو میں نے کہا زمانہ تو ہے جناب فاروق اعظم کا، چلو جا کر انہیں خواب سناتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جا کر فجر حضرت عمر کے پیچھے پڑھی تو حضرت عمر نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے ممبر سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھے تھے جیسے رات کو اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں آگے بڑھ کے خواب بیان کرتا ہوں جناب عمر کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے بڑھنے لگا تو بوڑھی اماں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے بھی آ گئی۔ اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا۔ حضرت عمر مجھے فرمانے لگے علی یہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو صحابہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کھجوریں پکڑی صحابہ میں بانٹی، باقی کھجوریں حضرت عمر کے سامنے رکھی۔ حضرت عمر نے کھجور پکڑی، گٹھری نکال لی، اپنے منہ میں ڈالی، اگلی کھجور پکڑی، گٹھری نکالی تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کھجور کھائی تو مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ رات کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، ان کا تو ادب ہی بڑا تھا، عمر تو اپنا یار ہے، عمر سے تو دوسری کھجور مانگ ہی سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمر
ایک اور کھجور نہیں دیتے؟ حضرت عمر مسکرا کے فرمانے لگے رات کو اللہ کے نبی نے 2 دی ہوتی تو عمر بھی 2 عطا کر دیتا۔ اوے محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، دنیا میں لاکھوں ہیں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا قرآن آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے۔